السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وقال تبارک وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال تبارک وتعالی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ، اور پھر اس کے آخری عشرے کی برکتوں والا مہینہ اور برکتوں والا ہفتہ، پھر اس آخری ہفتے میں بھی آخری جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ، دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اور آنے والی طاق راتیں، 27ویں 29ویں راتیں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات۔ اللہ رب العزت ان راتوں میں، ان دنوں میں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز ہو تو اس کی روح دعا ہے، روزہ ہے دعا ہے، عبادات کے اندر اصل چیز دعا، اللہ سے مانگنا۔ یہ انسان اللہ سے مانگے، اللہ ضرور قبول فرمائے، اور یقین کے ساتھ مانگے، اور یہ سوچ کر مانگے کہ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنے گناہوں سے دعا توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو انسان مایوسی سے نکالے، مایوسی سے نکالے۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں تلقین کی ہے کہ اپنے آپ کو مایوسی سے نکالو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، کم از کم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنے گناہ ہو گئے، چاہے اللہ سے بہت مانگا ہو اللہ نے نہ دیا ہو، پھر بھی مایوس نہ ہو، نہ مایوس ہو، پھر مانگیں اللہ سے، کہ یہ دعا خود عبادت ہے۔ اور زبان سے یہ بھی نہ نکالا کریں کبھی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہم نے زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی، اللہ نے پوری نہیں کی، قبول نہیں ہوئی۔ کیا ہم زبان سے بھی نہیں یہ نکال سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، مانگ مانگ کر تھک گئے نا، اللہ نے نہیں دیا، پھر بھی زبان پر یہ نہ لائیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، نہ لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے بہت سے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں پھر جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ دعا مانگے
اور پھر خود ہی ساتھ کہنا شروع کر دے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک الجھن ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوسری طرف یہ بھی پابندی ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوسری طرف یہ بھی نہیں کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے تاکہ حوصلہ پیدا ہو دعائیں مانگنے کا۔ ہم خوب مانگیں اللہ سے، اس لیے کہ ہم جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی کل 4 صورتیں ہیں۔ یہ چاروں صورتیں ذہن میں رکھیں گے نا تو دعائیں مانگتے ہوئے تھکے گا نہیں بندہ انشاءاللہ۔ خوب دعائیں مانگے۔ دعاؤں کی قبول ہونے کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، بندہ جو مانگے اللہ وہی دے دے۔ عام طور پر ہم لوگ دعا کی قبولیت اسے کہتے ہیں۔ باقی جو 3 طریقے ہیں دعا مانگنے کے، دعا کے قبول ہونے کے، وہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر معاشرے کے انسانوں کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگے اللہ نے دے دیا، تو ایسی صورت میں ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، ورنہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ دعا کی قبولیت کی 4 شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ بھی دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتوں میں سے ابھی یہ ایک صورت ہے، ابھی 3 باقی ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، جو اللہ سے مانگے اللہ وہی دے دے، بہت اچھا۔ نمبر 2، ہم اللہ سے بہت مانگیں اللہ وہ چیز نہ دے تو اللہ اس کا نعم البدل دے دیتا ہے، متبادل اللہ دے دیتا ہے۔ جہاں چاہتا تھا یہ شادی کرنا، بڑی کوشش کی اور شادی وہاں نہیں ہوئی، کہیں اور ہو گئی، سمجھے کہ اللہ نے نعم البدل دے دی، متبادل دے دی۔ ایک گھر خریدنا چاہتا تھا، ایک پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، ایک کاروبار کرنا چاہتا تھا، نہیں ہوا، مانگا اللہ سے بہت، نہیں ملا، اللہ نے کوئی اور کاروبار دے دیا، کوئی اور پلاٹ دے دیا، کوئی اور گھر دے دیا، اللہ نے نعم البدل دے دی۔ اللہ کبھی وہ چیز نہیں دیتا تو اس کا نعم البدل دیتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انسان ہے آخر، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نا، یعنی وہی دعا پوری نہیں ہوتی تو انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ بڑے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے فلاں جگہ ایڈمیشن لینا تھا، فلاں یونیورسٹی میں میرا وہاں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا، میں نے MBBS میں لینا تھا میرا نام ہی نہیں آیا، میں نے فلاں جگہ شادی کرنی تھی میرا رشتہ ہی نہیں ہوا، اللہ نے ایک چیز مانگی تھی اللہ میں نے آپ سے وہ بھی نہیں دی کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، لڑکی کہتی ہے فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے، نہیں ہوتی، ڈپریشن۔ وہ جس منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا، اپنی تعلیمی منزل، وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا، نہیں پوری ہوتی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ میں آ جاتا بیچارہ۔ جب بھی ہمارے خاص طور پر زندگی میں ہمیں یا ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ایک گول، یہ جو ایک مقصد، جو زندگی کا ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، وہ جب نہیں ملتا نا، اس وقت جب وہ مایوسی میں جانے لگتے ہیں تو اس وقت ایک آیت اور اس کا ترجمہ بچوں کو بار بار سنائیں، خود بھی پڑھیں۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت، اس کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ وہ بندہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا جس کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیے گا، اللہ وہ چیز نہ دے تو کوئی نعم البدل دے دے، یا اللہ وہ چیز نہ دے انسان کو، مانگی اولاد اللہ سے، اللہ اولاد دے دے، ساری زندگی نہیں ملی، کیا وہ دعائیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ کیوں اللہ نے وہ چیز بھی نہیں دی، نعم البدل بھی نہیں دیا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا وہ آیت اور اس کا ترجمہ۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے طلباء، ساری زندگی طلباء میں گزری، نوجوان بچے بچیاں سب کو پڑھاتے ہوئے گزری،
بہت طلباء بیچارے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، بعض معاملات میں مایوس ہو جاتے ہیں، اس مایوسی سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی عذاب بن جاتے ہیں۔ جس بچے کو، نوجوان کو یہ والی آیت سنائی اور کہا بس اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، سوچو ذرا اللہ نے کیا کہا ہے، وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے بغیر دوائیوں کے۔ آیت کو غور سے سنیے گا، اللہ کا نظام، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ بڑے غور سے، اللہ کا نظام ہے، خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں اور وہ آپ کے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہوں اور وہ آپ کے لیے بری ہو، شر ہو اس میں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ بندہ کبھی کبھی جاگتا ہے، کبھی کبھی اس آیت کے مطابق جاگتا ہے۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں، بچے بچیاں، ایک جگہ رشتہ، بس میں نے وہیں شادی کرنی اور کہیں نہیں کرنی، نہیں ہوتی، اب یہ ڈپریشن۔ خیر، ماں باپ نے شادی کر دی، کہیں اور رشتہ آیا، اچھا وہاں نہیں ہو سکا، نہیں مانے وہ لوگ، کہیں اور کر دی شادی۔ جب شادی ہو گئی، چند سال گزرے، پھر اس رشتے کے بارے میں کوئی بات پتہ لگتی ہے، وہ جہاں یہ چاہتا تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے میرا وہاں رشتہ نہیں ہوا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ کئی دفعہ انسان ایک پلاٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کم از کم یہ والا پلاٹ تو بہت اچھا تھا نا، یہ ہاتھ سے نکل گیا، لے نہیں سکا میں۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے نا، کوئی اور پلاٹ لے لیتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو سارا پلاٹ گھبلے والا تھا، سارا نمبر 2 تھا، پھر بعد میں پتہ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے وہ میں نے وہ پلاٹ نہیں لیا تھا، اللہ نے میرا بچا لیا مولانا، اللہ کے بندے اتنی دیر میں آنکھ کھلی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں، جو اللہ نے کیا ہے نا آپ کے ساتھ، ممکن آپ اس کو ناپسند کرتے ہوں اور وہ اس میں اللہ نے خیر رکھی ہو، اور ممکن ہے جن حالات کو آپ پسند کرتے ہوں وہ آپ کے لیے برے ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اس نے آپ کو بچا لیا۔ بس انسان کوشش کرتا رہے، دعائیں بھی مانگے، دعائیں بھی مانگے، کوشش بھی کرتا رہے، نہ پوری ہو تو اس آیت کو بار بار پڑھیں، اس آیت کو بار بار پڑھیں، بچوں کو سمجھائیں، بچیوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ وہ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے کہ اللہ نے کہا ہے بیٹا تمہیں نہیں وہ چیز ملی نا، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگی، کوشش کی تھی نا، سب نے کوشش کی تھی، نہیں ملے، نہیں وہ عہدہ ملا، نہیں وہ ڈگری ملی، نہیں فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، MBBS میں، انجینئرنگ میں نہیں داخلہ ہوا، کوئی بات نہیں بیٹا، اور لائنیں زندگی کی بہت ساری ہیں، آ جاؤ، سمجھائیں۔ تو دعا کی قبولیت کی 2 صورتیں بھی سامنے آئیں۔ نمبر 1، بندہ جو مانگے اللہ وہی دے دے۔ نمبر 2، اللہ وہ نہ دے، اس کا الٹرنیٹ دے دے، متبادل، نعم البدل دے دے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت کہ اللہ نہ تو وہ چیز دے، نہ نعم البدل دے، اللہ اس کے بدلے میں گناہ معاف فرما دے۔ انسان کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، چاہتوں کو اللہ رد کر کے اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بندے نے مجھ سے بہت مانگا، بہت مانگا، یا اللہ اولاد دے دے، ساری زندگی اولاد نہیں ملی، فکر نہ کیجئے، اس کے بدلے میں اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ساری زندگی ایک چیز مانگتا رہا، کوئی اور چیز نہیں ملی، مانگتا رہے، مانگتا رہے، اللہ اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دے۔ 3 صورتیں ہو گئیں، یا وہی چیز اللہ دیتا ہے، یا نعم البدل دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں گناہ معاف کرتا ہے۔ نمبر 4، اب نمبر 4 میں جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مانگتا ہے اللہ سے،
اللہ نہ وہ چیز دیتا ہے نہ نعم البدل دیتا ہے، اور اتنی دعائیں مانگی کہ گناہ بھی معاف ہو گئے سارے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جو پورا نہیں کیا، میں نے قبول کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے ان دعاؤں کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اب اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ حدیث پڑھ کے، کہ بندہ آخرت میں قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں تو آنکھیں کھل جائیں گی نا، آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی تو آنکھیں کھلیں گی، اس وقت ایک ایک بات کا پتہ چل جائے گا یہ میری نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک ڈھیر دیکھے گا نیکیوں کا بندہ، جامع ترمذی کی حدیث ارشاد نبوی، بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ یہ میری نیکیاں نہیں ہیں، اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں جو دنیا میں مانگتا تھا، نہ میں نے یہ چیزیں تجھے دی، نہ نعم البدل دیا، نہ میں نے گناہ سے وہ بھی معاف ہو گئے، اب یہ ساری نیکیوں کا ڈھیر تیرا ہے، تیری وہ دعائیں ہیں یہ جو تو نے مانگی تھی میں نے پوری دنیا میں نہیں کی تھی۔ اس حدیث کا آخری جملہ سننے والا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن وہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اس وقت نیکیوں کا ریٹ پتہ لگ جائے گا، نیکیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں اس وقت۔ کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی، آج تو حیا ہی کرتا ہے میری دعا پوری نہیں ہوتی تھی، بس ہم تو بہت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیتا، پتہ نہیں کس کو دیتا جی، ہمیں تو نہیں دیتا، کفریہ جملے ہیں، نہ بولے پتہ نہیں اللہ کس کو دیتا، ہمیں تو نہیں دیتا جی، نہ بولے، کفریہ جملہ ہے، ناشکری والے جملے ہیں، خام خواہ گناہ کیوں کمانا، دعا بھی مانگی دوسری طرف گناہ بھی کماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کے اندر، ان راتوں کے اندر خوب مانگیے دعاؤں کی قبولیت کے لمحات، یہ جمعے کے، رمضان کا جمعہ، قبولیت دعا کے اوقات، شب قدر، اس میں مانگیے اللہ سے، خوب دعائیں مانگیے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اور پھر یہ انسان اپنے آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیار بھی کرے، اور جو کوتاہی ہو گئی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک صدقہ فطر بھی رکھا۔ یہ صدقہ فطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فلسفہ بتایا کہ بندے سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ اس صدقے کی وجہ سے انہیں معاف کر دیتا ہے، اس لیے صدقہ فطر کہتے ہیں روزہ کھولنا، جب روزے پورے ہو جائیں تو اس بندے کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہوتا ہے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب یہ موقع آنے والا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی معلومات ذہن میں ہونی چاہیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاس 200 درہم یعنی 612 گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے پیسے ہوں، اس دفعہ 52.5 تولہ چاندی کی حکومت نے بنائے تھے 1,35,000، اگر 1,35,000 موجود ہیں نقد روپیہ تو سال گزرنے سے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے اس شخص کو اپنے ذمے اپنی طرف سے ادا کرے، اپنی بیوی، اپنے چھوٹے نابالغ بچے، ان کی طرف سے ادا کرے، اور جو ملازم جن کا کھانا پینا آپ کے ذمے ہے یہ بندہ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ جو بالغ بچے ہیں اگر وہ خود کماتے ہیں اور ان کے پاس اپنا ذاتی 1,35,000 روپیہ پڑا ہوا ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ صدقہ فطر کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ صدقہ فطر اگر گندم میں سے دیں گے تو یہ نصف صاع، حدیث کے الفاظ، نصف صاع من بر، گندم کا نصف صاع، 1 صاع ہوتا ہے 3.5 کلو کا، لہذا آدھا صاع ہو گیا 2.25 کلو گندم۔ اور کھجور کا اگر آپ نے اس کا وزن، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع بتایا، 3.5 کلو کھجوریں یا ان کے پیسے۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے یہ تو الٹا ہو گیا، گندم سستی اس کو کم رکھا، کھجوریں مہنگی اس کو زیادہ رکھا،
حالانکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں اس کا الٹ ہی تھا، مدینے میں اس کا الٹ تھا۔ مدینے کے اندر گندم مہنگی، کیونکہ وہاں کی پیداوار نہیں تھی، کھجوریں وہاں سستی ہوتی تھیں، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا سا گندم کا کہا اور ایک سا کھجور کا کہا۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، کھجوریں ہماری چونکہ عام پیداوار نہیں ہے، بہت بڑی پیداوار لیکن عام نہیں، اس لیے کھجوریں مہنگی اور گندم سستی۔ تو جو بندہ گندم سے صدقہ فطر دینا چاہے وہ 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے صدقہ فطر کر دے۔ ایک بندے کا صدقہ فطر 2.25 کلو گندم۔ بہت سے حضرات ان دنوں میں سوال کر رہے ہیں کہ میڈیا میں کوئی کتنی رقم بتا رہا ہے، کوئی کتنی رقم بتا رہا ہے، اخبارات میں بھی کوئی کتنی رقم بتا رہا ہے، تو آپ بتائیے کون سی رقم؟ تو اس کا جواب ہے کسی اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے محلے کے دکاندار سے پوچھ لیجئے کہ 2 کلو گندم 2.25 کلو گندم کتنے کی آتی ہے، آپ صدقہ فطر ادا کر دیجئے۔ آج کل عام ریٹ جو ہے وہ کم از کم گندم کا 2.25 کلو گندم وہ 300 روپے بن رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مارکیٹ میں گندم مل رہی ہے وہ 340 روپے کی 2.25 کلو گندم، کم از کم 300 روپیہ ایک بندے کا صدقہ فطر، اور گندم کے حساب سے زیادہ 350 روپیہ 340 روپے ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر۔ کھجور کا آپ معلوم کر لیجئے، عام دکاندار سے معلوم کر لیجئے، اب تو رمضان میں ویسے ہی کھجوروں کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے کتنے کی کلو ہیں، اس حساب سے 3.5 کلو کھجوروں کا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو صاحب استطاعت حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش اور اس میں سے صدقہ فطر ادا کریں، کشمش اور زیادہ مہنگی، تاکہ اس سے جو مستحق لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جائے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کب دینا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ سنت ہے۔ نہیں ادا کر سکے تو عید الفطر کی نماز کے بعد بھی آپ کے ذمہ واجب رہے گا، لیکن ثواب زیادہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کا یہ صدقہ ادا کرنا یہ ہر اس شخص کے ذمے ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر گھر میں دادا جی ہیں، بزرگ ہیں، والد صاحب ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، بڑھاپے کی وجہ سے فدیہ دے رہے ہیں یا روزے قضا کریں گے، اس دفعہ روزے نہیں رکھے انہوں نے، تو ایسی صورت میں یا کوئی بیمار ہے گھر میں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، چاہے روزے رکھیں یا نہ رکھیں۔ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اگر بندہ صاحب نصاب ہو۔ کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ اور صدقات مستحقین کو دے سکتے ہیں، ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے ملازمین کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں کام کاج کرنے والوں کو؟ تو جو مسلمان آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں آپ ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اگر وہ 1,35,000 روپے کے مالک نہ ہوں، یعنی غنی نہ ہوں، مالدار نہ ہوں، آپ ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ صدقہ فطر سیلری میں شمار نہیں کریں گے، تنخواہ میں شمار نہیں کریں گے، ورنہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ آپ تنخواہ پوری ادا کر دیجئے اپنے ملازمین کو، بعد میں آپ گھر میں کام کرنے والی آئے ہیں، گھر میں مرد ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر اگر وہ مستحق ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ فطر۔ صدقہ فطر دیتے وقت یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر میں آپ کو دے رہا ہوں، فطرانہ دے رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں۔ آپ ان کو ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں، تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں، آپ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، بھئی آپ نے عیدی لے لو، ہوتا وہ صدقہ فطر ہے، جائز۔ رشتہ داروں کو آپ صدقہ فطر دیں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جامع ترمذی کی حدیث، کہ اگر آپ صدقہ زکوٰۃ اگر آپ عام غریب کو دیتے ہیں تو 1 زکوٰۃ اور صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، 1 زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقہ فطر ادا کرنے کا، اور 1 رشتہ داری نبھانے کا، صلہ رحمی کا، 2 ثواب۔ کن کن رشتہ داروں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اس جملے کو تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں آسان کر کے۔ اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے، یعنی
اپنے والد باپ ماں دادا دادی نانا نانی آپ ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے اگرچہ وہ مستحق، کوئی اور دے دے۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی ان کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، عیدی وغیرہ میں بالکل نہیں دے سکتے۔ اپنے بیٹے بیٹی کو، نواسا نواسی پوتا پوتی مستحق بھی ہوں تو آپ ان کو صدقہ فطر آپ نہیں دے سکتے، کوئی اور دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر رشتہ دار کو آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حقیقی بھائی کو، حقیقی بہن کو، حقیقی بھتیجے بھتیجیوں کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اتنا اللہ نے کھلا رکھا نظام۔ اپنے چچا کو، تائے کو مستحق ہیں، ماموں کو، خالو کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کو دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، عیدی بھی ادا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ صدقہ فطر ادا کرتے وقت بالکل بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ صدقہ فطر ہے۔ اللہ رب العزت اس واجب کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر انشاءاللہ عید الفطر کی نماز، کیونکہ جب آپ تشریف لے جائیں گے عید الفطر کی نماز کے لیے انشاءاللہ یہاں سنت کے مطابق اللہ جزائے خیر دے ماڈل ٹاؤن کی سوسائٹی کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے ایک شاندار سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجائے ہر مسجد میں عید کی نماز ہو، عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہونے کے باوجود کھلے میدان میں جا کر الگ سے سب لوگ اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سنت پر عمل کرنے کا انہوں نے نظام بنایا، اللہ جزائے خیر دے کہ انشاءاللہ 7:30 بجے عید الفطر کی نماز۔ جی کتنے بجے؟ 7:30 بجے کا اعلان کیا گیا جی، اب بینر بھی لگا ہوا ہے مسجد کے باہر، ٹھیک 7:30 بجے عید الفطر کی نماز ادا ہوگی انشاءاللہ سینٹرل پارک میں انشاءاللہ۔ اور اگر بارش ہو، بالفرض بارش ہو جائے تو پھر اسی 7:30 وقت میں اپنی اپنی مسجد میں خطبہ عید کی نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے نا تو بہت ساری سنتیں وہاں اگر بیان کی جائیں گی تو عمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے اب چند منٹ میں احادیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عید مناتے تھے وہ 13 باتیں ہیں جو ہمیں احادیث سے، مستند احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ حدیث میں عید الفطر کس طرح ہم سنت کے مطابق منائیں، ادا کریں، اس کے لیے 13 سنتیں ذہن میں رکھیں۔ عید الفطر کے دن جلدی بیدار ہونا یہ بھی سنت ہے۔ آج کل جلدی بیدار ہونے کی عادت پڑی ہوئی ہے ساری کی وجہ سے، عید کے دن بھی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ رات بازاروں میں نہ گزاری ہو۔ اس رات کو جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا احادیث میں۔ جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا طالب علم ملے گا یا کوئی طالبہ ملے گی جس کی جناب کانووکیشن ہو رہی ہو جس دن، اور وہ چلی جائے بازار میں سیر کرنے کے لیے یا پارک میں سیر کرنے کے لیے، ادھر کانووکیشن ہو رہا ہے، انعامات کی تقریب ہو رہی ہے، اور ادھر وہ بازار میں چلی جائے کہ میں ذرا شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، کوئی بھی نہیں کرتا، بڑے سب عقل مند ہیں، اس کے لیے تو بڑی تیاری کرتے ہیں نا، انعام والے دن کے لیے، کانووکیشن کے لیے بڑی تیاری ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات، وہ رات بازاروں میں گزرے، ہاں کوئی چیز ضروری ہے، بہت ضروری ہے لینی، ٹھیک ہے چلے جائیے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ساری رات جو انعام والی رات ہے، دعاؤں والی رات ہے، وہ جا کر بازاروں میں گزارنا، اسے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ لیلۃ الجائزہ تو پہلی سنت عید کے دن جلدی بیدار ہونا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرماتے تھے، عید کے دن غسل کرنا سنت، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت۔ وہاں روایات میں نئے کپڑوں کا ذکر نہیں ہے، احسن ثیابہ کے الفاظ ہیں، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے جو اللہ نے دیے، نئے دیے ہیں، بہت اچھا، بہترین کپڑے پہننا یہ بھی سنت۔ عید کے دن مسواک کرنا یہ بھی سنت، عید کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت۔ ہر ایک پرفیوم لگاتا ہے، خوشبو لگاتے ہیں عید کے دن، لیکن جب نیت نہیں ہے سنت کی، ویسے ہی لگائی ہے تو وہ ویسے ہو گئی نا،
اور اگر صرف نیت کر لیں کہ میں سنت سمجھ کے لگاتا ہوں ثواب ملے گا۔ تو عید کے دن خوشبو لگانا سنت۔ عید الفطر کے لیے جب آپ جائیں تو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت۔ جامع ترمذی کی بہت مستند حدیث، ضرور نہیں کہ وہ سیویاں ہوں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے، کھجور بھی ہو سکتی ہے، کوئی مٹھائی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے تھے، سنت۔ عید کے لیے جب جائیں نماز کے لیے تو پیدل جانا سنت، بھرپور کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے پیدل چل لیں، سنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی آواز سے پڑھنا سنت، عید الفطر کے چھوٹی عید کے موقع پر آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز سے پڑھتے جائیے، بچوں کو بھی سمجھائیے جو ساتھ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیدل جانا سنت، اور کھلے میدان میں عید الفطر کی نماز، عید کی نماز پڑھنا یہ سنت، اس پر بھی اللہ عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات کہتے جائیے، یہ بھی سنت۔ عید الفطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، دیر سے پڑھتے تھے۔ عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے، سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد۔ اور عید الاضحیٰ بڑی عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ماڈرن سوسائٹی والوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا، عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے، یہ سنت، جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سنت پر اللہ عمل کی توفیق دے رہا ہے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے جس راستے سے، واپسی میں راستہ بدل لیتے تھے، یہ بھی سنت کہ دونوں راستے گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں نا تو کچھ سوچ سمجھ کر جائیے گا، اس لیے کہ وہاں امام صاحب وہ حدیث سنائیں گے خطبے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے بندے روزے رکھنے کے بعد، رمضان مکمل گزارنے کے بعد جب یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں منادی کرواتا ہے۔ بہت مستند حدیث، ہر عید کے خطبے میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے عربی میں، کہ جب یہ لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں میں منادی کراتا ہے کہ تم بتاؤ کہ جو میرے بندے جنہوں نے میرے لیے عبادت کی ان کا بدلہ کیا ہے، تو میں ان کا بدلہ عطا دے دوں گا، ان کا اجر و ثواب ان کو دے دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو جو یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے نا، ان کو کہتے ہیں جاؤ، فرشتوں کو کہا جاؤ ان کو خوشخبری سناؤ کہ یہ اب عید کی نماز پڑھ کر گھروں کو لوٹیں گے اس حال میں کہ اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر چکا ہو، انہم مغفورون، یہ ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے کہا سوچ سمجھ کے جائیے گا عید کی نماز پڑھنے، جب واپس آئیں گے اللہ سارے گناہ معاف کر چکا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق، جس طرح ہمیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق توفیق دی روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ عید کا دن بھی اسی طرح سنت کے مطابق دعاؤں مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادا